بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 12ویں جماعت کی گلزار اردو سے میر تقی میر کی غزل نمبر 2، تجاہل تغافل تساہل کیا۔ اشعار کی تشریح کریں گے، مشقی سوالات اور شاعر کا تعارف کریں گے۔ پہلے غزل پڑھ لیں۔ پہلی غزل ہم کر چکے ہیں، دوسری غزل کریں گے۔ اس کی تشریح: تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا، نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا۔ زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ خطہ تصرف میں بالکل کیا۔ جنوں تھا نہ مجھ کو نہ چپ رہ سکا، کہ زنجیر ٹوٹی تو میں غل کیا۔ نہ سوز دروں فصل گل میں چھپا، سر و سینہ سے داغ نے گل کیا۔ ہمیں شوق نے صاحب و کھو دیا، غلاموں سے اس کے توسل کیا۔ حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تأمل کیا۔ یہ غزل۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح اور سوال و جواب کی طرف۔ غزل نمبر 2 ہے شاعر میر تقی میر کی دوسری غزل، ماخوذ ہے کلیات میر سے۔ حوالہ جو ہم ہر شعر کی تشریح کے ساتھ لکھیں گے۔ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی غزل تجاہل تغافل تساہل کیا سے لیا گیا ہے۔ اس غزل کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ میر کی یہ غزل کلیات میر سے ماخوذ ہے۔ تعارف شاعر: میر تقی میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ وہ اردو کے عظیم شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق، رنج و الم اور زندگی کی بے ثباتی کے موضوعات ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں محبت اور رنج و الم کے جذبات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انہیں خدائے سخن کا خطاب دیا گیا ہے۔ میر تقی میر کی شاعری آج بھی لوگوں میں مقبول ہے اور اسے اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا انتقال 22 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوا۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں اور رباعیات وغیرہ شامل ہیں۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا۔ مشکل الفاظ ہیں: تجاہل خود کو انجان ظاہر کرنا، بے خبر ظاہر کرنا، بے خبری، انجان پن۔ تغافل غفلت، بے التفاتی، لاپرواہی۔ تساہل سستی، بے پرواہی یا غفلت۔ توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یا قناعت کرنا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم میری محبت سے جان بوجھ کر انجان بنتے رہے، تم نے دوسروں پر لطف و مہربانی کی اور مجھ سے غفلت اور بے التفاتی کا برتاؤ کرتے رہے، میری محبت کا جواب دینے میں سستی کرتے رہے، مجھ سے ہمیشہ غیروں جیسا سلوک کرتے رہے۔ جب تک مجھ میں ہمت تھی میں نے ان تمام تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کیا، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اور میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں، تو میں خدا پر توکل و بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہوں کہ شاید وہی کوئی بہتر صورت نکال دے۔ دوسرا شعر ہے: نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا۔ مشکل الفاظ ہیں: تاب طاقت یا توانائی، دل زار خستہ حال دل، ناتواں دل۔ صبر صدمے یا تکلیف کا خاموشی سے برداشت کر لینا، مصیبت کے وقت شکوہ یا فریاد نہ کرنا۔ تحمل بردباری۔ تشریح اس کی: اس شعر میں میر تقی میر اپنے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب کی بے مروتی اور بے پرواہی اس وقت تک برداشت کی جب تک مجھ میں صبر کی طاقت تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کو بہت بردباری سے سہا ہے اور اپنے غموں کو دل کے اندر دبا کر رکھا ہے، لیکن اب میرا بے قرار دل ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اب میرے ناتواں دل میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کوئی صدمہ یا تکلیف برداشت کر سکے۔ میں بہت صبر و تحمل کر چکا ہوں، اب تجھے میرے حال پر مہربانی کرنا ہی ہوگی۔ شعر نمبر 3 ہے: زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ خطہ تصرف میں بالکل کیا۔ زمین غزل، غزل کی بحر اور ردیف و قافیہ۔ غزل کی زمین جو ہوتی ہے بحر، قافیہ اور ردیف سے مل کر شعر کی جو صورت بنتی ہے اسے شعر کی زمین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ شعر کہیں جس میں بحر، قافیہ اور ردیف وہ استعمال کی جائے جو کوئی شاعر پہلے استعمال کر چکا ہے تو یہ کہا جائے گا آپ نے اس شاعر کی زمین میں شعر کہا ہے۔
تو اس کی ضمین استعمال کی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں مختلف شعراء نے اپنے غزلوں میں ایک ہی ضمین استعمال کی ہے، تو یہ غزل کی ضمین ایک ہی استعمال کی ہے۔ اب یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے: مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ احمد فرات کا شعر ہے: منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، مجرم ہیں اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے۔ اور مرتضیٰ برلاس کا شعر ہے: ایسے ہی اگر مونسو غمخوار ہو میرے یاروں، مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے۔ تو یہ ایک ہی زمین پر وہ غزلیں کہی گئی ہیں اور انہی کے اشعار ہیں۔ اس میں قافیہ بھی وہی ہے اور ایک جیسا، اور ردیف بھی اور بحر بھی ایک ہی طرح کی ہے، تو اس لیے اس کو غزل کی زمین اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی زمین پہ اگر شاعری کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے شاعر کی زمین استعمال کی گئی ہے۔ پھر ہے ملک، مملکت، علاقہ، قلمرو، سلطنت، بادشاہی، وطن یا دیس، خطہ، زمین کا ٹکڑا۔ غزل کے وہ دو شعر جو مضمون میں ایک دوسرے سے متعلق ہوں اور ان میں ربط پایا جائے۔ تصرف، استعمال، اختیار، صرف اپنی طرف سے کچھ کا کچھ کر دینا، بالکل، پورے طور پر، کلی طور پر، تمام یا سارا۔ تشریح ہے اس کی: یہ شعر میر کی شاعرانہ عظمت اور کمال کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر میں میر بطور شاعر غزل کے فن پر اپنے فخر، اعتماد اور مہارت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعری ایک عظیم سلطنت کی طرح وسیع ہے۔ اس عظیم سلطنت میں وہ شعر و سخن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے قطعے ایک ملک کی طرح ہیں جو ان کے تصرف میں ہیں، جن پر انہیں پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ انہیں جس شکل میں چاہیں ڈال لیں اور اپنے جذبات اور خیالات کو جس طرح چاہیں اپنے شعروں میں ظاہر کریں۔ چنانچہ وہ غزل کے فنی عناصر کو استعمال کر کے اپنے قطعات کو ایک خوبصورت اور دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کی مہارت اور اسلوب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چوتھا شعر ہے: جنوں تھا نہ مجھ کو نہ چپ رہ سکا، کہ زنجیر ٹوٹی تو میں غل کیا۔ مشکل الفاظ ہیں: جنوں عشق یا دیوانگی، غل شور غوغا چیخ و پکار، زنجیر ٹوٹنا بندھن ٹوٹنا، جیسے غلامی کی زنجیر ٹوٹنا، تو اس طرح یعنی تعلق ٹوٹ جانا ایک چیز سے۔ تو تشریح اس کی: اس شعر میں شاعر اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنون نہیں تھا، نہ ہی میں دیوانہ تھا، بلکہ مجھے تو محبت کی دیوانگی اور دکھ تھا۔ اس یک طرفہ محبت نے مجھے شدید تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی محبت دنیا سے چھپانے کی کوشش میں اپنے جذبات کو دبا رکھا تھا، اس لیے لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس محبت کی زنجیر ٹوٹ گئی اور میرے محبوب نے مجھے چھوڑ دیا تو محبوب سے دوری کے باعث میں رنج و الم میں مبتلا ہو گیا۔ محبوب سے جدائی کا درد جب ناقابل برداشت ہو گیا تو میں اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے چیخ و پکار کرنے اور رونے دھونے لگا، اور ہر جگہ میری محبت کی کہانی پھیل گئی۔ پانچواں شعر ہے: نہ سوز دروں فصل گل میں چھپا، سر و سینہ سے داغ نے گل کیا۔ مشکل الفاظ ہیں: سوز دروں اندرونی حرارت اور گرمی، جلن، تپش یا اندرونی دکھ، رنج و غم۔ فصل گل بسنت رت، فصل بہار پھولوں کا موسم۔ سر و سینہ دل، حوصلہ، ہمت، داغ دل کا زخم، جدائی کا صدمہ گھاؤ یا زخم کا نشان، گل ہے پھول۔ اب یہ اس میں شعر میں کیا بتا رہے ہیں، مطلب اس کا شعر کا: میرے اندر کی آگ بہار کے موسم میں بھی چھپ نہیں سکتی، زخموں نے سر اور سینہ پھولوں کی طرح سرخ کر دیا ہے۔ یہ شعر میر کے دل کی اندرونی حالت کا اظہار ہے، اس میں انہوں نے اپنا غم، مایوسی، بے چینی اور بے قراری اور بے بسی بیان کی ہے۔ تشریح اس کی: اس شعر میں میر اپنی باطنی کیفیات کی عکاسی کرتے ہوئے اپنے دکھ درد کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایسا سوز ہے، ان کا دل محبوب کی جدائی کے درد اور تکلیف سے اس قدر بھرا ہوا ہے کہ اسے بہار کی خوشیوں، تازگی، رنگ اور مسرت بھرے موسم میں بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ بہار کے خوبصورت موسم میں بھی مایوسی اور غم کے داغ ان کے چہرے پر صاف نظر آتے ہیں۔ ان کے محبوب سے جدائی کے درد کو بہار کی خوشیاں بھی نہیں مٹا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کی آگ نے ان کے سر اور سینے کو اس قدر جلا ڈالا ہے کہ وہ پھولوں کی طرح سرخ ہو گئے ہیں، اور محبت میں ناکامی کے ان داغوں نے ان کے حوصلے کو ختم کر دیا ہے۔ عشق کا درد ان کے دل کو زخمی کر رہا ہے اور ان کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے۔ چھٹا شعر ہے: ہمیں شوق نے صاحب و کھو دیا، غلاموں سے اس کے توسل کیا۔ شوق، خواہش، آرزو، تمنا، عشق، چاہت یا الفت۔ صاحب و حاضرین
حضرات لوگوں، کھو دیا، تباہ کر دیا، غلاموں، خادم، نوکر یا خدمت گزار، توسل، سفارش یا وسیلہ، واسطہ یا سہارا۔ شعر کا سیدھا سا مطلب ہے ہمارے جذبے نے کمتر لوگوں کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا اور ہماری عزت گنوا دی ہے۔ تو تشریح ہے اس کی، اس شعر میں میر نے اپنی محبت پر مایوسی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا اپنے محبوب کو پانے کا جذبہ اور آرزو اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی عزت اور وقار کو بھی بھول گئے۔ اپنی آرزو کو پورا کرنے کی خواہش نے ان کو ان کے مقام سے گرا دیا۔ وہ اتنے مایوس اور ناامید ہو گئے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے خدمت گزاروں کی بھی خوشامد کی، جو کہ رتبے میں انتہائی کمتر تھے، لیکن ان کا محبوب اس قدر ظالم اور بے حس تھا کہ اس نے میر کے جذبات کی پرواہ نہیں کی اور ان کی درخواستوں پر کان نہیں دھرا۔ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کا حاصل کرنے کی کوشش میں انہوں نے صرف اپنا وقت ضائع کیا، کمتر لوگوں سے سہارا حاصل کرنے کی کوشش میں انہوں نے دنیا کی نظروں میں بھی عزت اور مقام کھو دیا اور اس کے بدلے انہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوا۔ محبوب کی بندگی نے انہیں اپنے اصل مالک سے بھی دور کر دیا۔ 7واں شعر ہے، حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تأمل کیا۔ مشکل الفاظ ہیں، حقیقت، اصلیت یا سچائی، سمجھی گئی، حقیقت معلوم کرنا، جاننا، واقف ہونا، آگاہ ہونا، شب و روز، رات دن، ہر وقت، تأمل، غور و فکر یا سوچ و بچار۔ مطلب ہے اس کا، دن رات غور کر کے بھی مجھے اپنی حقیقت سمجھ نہیں آئی، کیونکہ زندگی ایک پیچیدہ چیز ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تشریح اس کی، یہ شعر میر کے فلسفیانہ اور صوفیانہ افکار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر میں میر اپنے وجود اور شناخت کے بارے میں اپنی بے چینی اور پریشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میر، آخر میری حقیقت کیا ہے؟ میں نہیں جانتا میں کون ہوں اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں کیوں اس دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہوں؟ میں اس مسئلے پر دن رات غور کرتا ہوں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ میں اپنی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں اپنی زندگی کی سچائی اور کائنات کے اسرار کو جاننا چاہتا ہوں، لیکن رات دن کی کوشش اور غور و خوض کے بعد بھی یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، دنیا میں کس غرض سے بھیجا گیا ہوں۔ غرض مجھے اپنی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ میں جتنا زیادہ غور و فکر کرتا ہوں اتنی ہی الجھن بڑھتی جاتی ہے۔ زندگی کی حقیقت ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر ہے، یہ ہوئی تشریح اس کی۔ اب سوال ہے اس کا پہلا، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ زمین غزل ملک سی ہو گئی سے میر کی کیا مراد ہے؟ میر نے اس مصرعے میں غزل کی وسعت اور جامعیت کو بیان کیا ہے۔ اس مصرعے سے میر کی مراد یہ ہے کہ غزل ایک وسیع اور جامع صنف سخن ہے جس میں شاعر ہر قسم کے موضوعات پر اپنے جذبات و احساسات، خیالات و تصورات اور تجربات و مشاہدات کو آزادانہ انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے غزل کو ایک ملک سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس میں شاعر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتا ہے۔ یعنی غزل ایک ملک ہے اور جو ان کے قطعے ہیں، جو شعر ہیں، وہ قطع زمین کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، تو ملک میں وہ ایک غزل میں ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، میر تقی میر کی غزلوں میں مطلعوں اور مقطعوں کی نشاندہی کیجیے۔ دوسری غزل میں مطلع ہے، تجاہل، تغافل، تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا۔ مقطع ہے، حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تأمل کیا۔ 5واں سوال ہے، میر تقی میر کی غزلوں میں قافیوں اور ردیفوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو غزل نمبر دوسری میں قافیے ہیں، توکل، تحمل، بالکل، غل، گل، توسل، تأمل، اور ردیف کیا ہے۔ پھر سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ ہے، توکل دیا ہے اس غزل سے لفظ، معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، قناعت کرنا۔ وضاحت ہے اس کی، دنیاوی اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کرنا، یا خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا، توکل علی اللہ کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کہ دنیا کے اسباب بھی استعمال کر کے اس کے بعد اس پہ بھروسہ کرنا،
تو یہ توکل کہلاتا ہے۔ یہ تھی اس کی وضاحت، اور یہ تھی ہماری غزل، میر تقی میر کی دوسری غزل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔